نیک اعمال پر استقامت پانے کے طریقے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک اعمال پر استقامت پانے کے طریقے۔ 24 ربیع الاخر 1441 ہجری 21 دسمبر 2019 کو ہونے والے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بیان کا تحریری گلدستہ۔ دعائے عطار، یا رب کریم جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ نیک اعمال پر استقامت پانے کے طریقے پڑھ یا سن لے، اسے نیکیوں پر استقامت دے اور اسے ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تابعی بزرگ حضرت امام شعبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، زیاد کے غلام اجلان نے مجھے بتایا کہ زیاد جب گھر سے نکلتا تو میں اس کے آگے آگے مسجد تک جاتا اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد اس کے بیٹھنے تک آگے آگے ہی چلتا۔ ایک دن اس نے ایک بلی کو دیکھا جو گھر کے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ میں اسے بھگانے کے لیے جانے لگا تو زیاد نے کہا، اسے چھوڑ دو، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتی ہے۔ پھر اس نے ظہر کی نماز پڑھی اور واپس آ گیا۔ ہم عصر پڑھ کر جب واپس آئے تب بھی وہ بلی وہیں موجود تھی۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے ایک چوہا نکلا تو بلی نے جھپٹا مارا اور اسے دبوچ لیا۔ زیاد نے کہا، جسے کوئی ضرورت ہو تو وہ اس بلی کی طرح مستقل مزاجی یعنی استقامت سے اس میں لگا رہے، اسے کامیابی مل جائے گی۔ مراقبہ کہاں سے سیکھا؟ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے 12ویں پیروں مرشد حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا ابو الحسین نوری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے تو انہیں نہایت دل جمعی اور خاموشی سے ایک کونے میں بے حس و حرکت یعنی بغیر ہلتے جلتے بیٹھا پایا، یعنی مراقبے میں دیکھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، آپ نے ایسی دل جمعی اور مراقبہ یعنی ایسی استقامت اور بغیر ہلے جلے اس طرح بیٹھے رہنا کہاں سے سیکھا؟ فرمایا، ہماری ایک بلی تھی، اس سے سیکھا ہے۔ جب وہ شکار کا ارادہ کرتی تو چوہے کے بل کے پاس گھات لگا یعنی چھپ کر اس طرح بیٹھتی کہ اس کا ایک بال بھی حرکت نہ کرتا۔ پتہ چلا جب کوئی شخص کسی مقصد کو پانا چاہے تو اسے چاہیے کہ استقامت کے ساتھ انتظار کرے، اکتائے نہیں، انشاءاللہ وہ اپنے مقصد کو پالے گا۔ محاورہ ہے، من جد وجدہ، یعنی جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ اللہ پاک کے نزدیک زیادہ پسندیدہ عمل۔ اے عاشقان رسول، استقامت بہت بڑی نعمت ہے۔ بظاہر چھوٹا نظر آنے والا مگر مستقل یعنی ہمیشہ کیا جانے والا نیک عمل اللہ پاک کو زیادہ پسند ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی، اللہ پاک کے نزدیک زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا، وہ عمل جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ بدقسمتی سے آج کل ہم میں استقامت کی بہت کمی پائی جاتی ہے۔ ہم کسی بھی کام کو ہمیشہ جاری نہیں رکھ پاتے، جوش میں آ کر بہت کچھ شروع کر لیتے ہیں مگر پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچتے ہوئے نیک اعمال کی پابندی کرنا استقامت کہلاتا ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، استقامت یہ ہے کہ بندہ رنج و غم، مصیبت و راحت میں اللہ پاک کی بندگی سے منہ نہ موڑے۔ استقامت ہی ولایت کی جڑ ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہوتی ہے۔
یہ حقیقت ہے کہ کسی کام کو استقامت کے ساتھ کرنا نفس پر بہت مشکل ہوتا ہے۔ کوئی بھی نیک عمل شروع کرتے وقت تو بڑا جوش ہوتا ہے، جیسا کہ نماز شروع کرتے وقت بہت جوش سے پڑھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ چھوٹ جاتی ہے۔ یوں ہی کسی کو نیک اعمال کے رسالے کے ذریعے اپنا جائزہ لینے پر استقامت نہیں ملتی، کسی کو ہر مہینے 3 دن کے قافلے میں سفر کرنے پر استقامت نہیں ملتی، کسی کو ہفتہ وار اجتماع میں حاضری کی استقامت نہیں ملتی، کوئی کہتا ہے دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں استقامت نہیں ملتی۔ الغرض ہر ایک کو استقامت کی کمی کی شکایت ہے۔ عربی مقولہ ہے، من طلب شیئا وجدا وجدا ومن قرع الباب ولجا ولجا، یعنی جو کسی چیز کی طلب میں محنت و کوشش کرتا ہے وہ اسے ایک دن ضرور پا لیتا ہے، اور جو کسی دروازے کو کھٹکھٹائے اور مسلسل کھٹکھٹاتا ہی چلا جائے تو وہ ایک دن اس میں ضرور داخل ہو جائے گا، یعنی وہ دروازہ اس کے لیے کھل جائے گا اور وہ اس میں داخل ہونے میں کامیابی حاصل کر لے گا۔ استقامت کی اہمیت کے متعلق بزرگوں کے اقوال۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، استقامت آدھی کامیابی ہے، جیسا کہ غم آدھا بڑھاپا ہے۔ حضرت سیدنا ابو علی جوز جانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، استقامت اختیار کرو، کرامت کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ تمہارا نفس کرامت کی طلب میں رہتا ہے، حالانکہ تمہارا رب تم سے استقامت کا مطالبہ فرماتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں، ایک استقامت 1000 کرامات سے بہتر ہے۔ ایک اور مشہور مقولہ ہے، الاستقامت فوق الکرامتی، یعنی استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے۔ اے عاشقان رسول، جس نیک کام پر آپ کو استقامت نہیں مل پا رہی اس کے بارے میں سنجیدگی سے غور و فکر کرتے، یعنی اس کو سیریس لیتے ہوئے اپنا ذہن بنائیے کہ انشاءاللہ اب میں اس نیک کام میں ناغا نہیں ہونے دوں گا، چاہے دل لگے یا نہ لگے، پھر بھرپور کوشش کیجیے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کو استقامت مل جائے گی۔ دیکھیے، اگر پانی کا قطرہ کسی پتھر پر مسلسل گرتا رہے تو وہ پتھر میں اس جگہ پر سوراخ کر دیتا ہے، لہذا مسلسل کوئی کام ہو تو اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے نوٹ کیا ہو، میں نے نوٹ کیا ہے کہ گرم اور ٹھنڈے پانی کا ایک مکسچر نل ہوتا ہے، اس کے 2 ہینڈل ہوتے ہیں، عام طور پر ایک ہینڈل زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ جو ہینڈل استعمال ہوتا رہتا ہے اور جس پر ہاتھ لگتے رہتے ہیں وہ تھوڑا چمکدار اور صاف ستھرا رہتا ہے، جبکہ جس ہینڈل کو بالکل ٹچ نہیں کیا اس پر زنگ وغیرہ آ جاتا ہے۔ تو جس کو مسلسل ہاتھ لگتے رہے اس کی صفائی ہوتی رہی، اور جس کو ہاتھ نہیں لگے وہ زنگ آلود ہو گیا۔ اسی طرح کئی چیزیں اور مشینیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو مسلسل استعمال نہ کریں تو وہ جام ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات کام کرنا بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ ان کو رواں کرنے کے لیے پھر جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ لہذا اگر ہم استقامت کے ساتھ کام کریں، چاہے وہ تھوڑا ہو، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ہماری رگوں پہ یعنی دل و دماغ میں سرائیت کر جائے گا۔ پھر اس کام کے بغیر ہمیں چین نہیں آئے گا۔ جس طرح جو پکے نمازی ہوتے ہیں ان کو نماز پڑھے بغیر چین نہیں آتا۔ مثال کے طور پر رات کو جاگ رہے ہیں اور فجر کی اذان میں تھوڑی دیر رہ گئی ہے تو جو پکا نمازی ہوگا وہ سوئے گا نہیں۔ اگر بالفرض وہ لیٹے گا تو اس کو نیند نہیں آئے گی، اس کو ٹینشن لگی ہوگی کہ کہیں میری نماز نہ رہ جائے۔ اسی طرح جو جماعت سے نماز پڑھنے کا پابند ہوگا، کیسی ہی مصروفیت کیوں نہ ہو، جب وہ اذان سن لے گا اور جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی تو وہ ہر کام چھوڑ دے گا اور یہ سب اس کی فطرت میں شامل ہو جائے گا۔ اس کے برعکس جو نماز تو پڑھتا ہے مگر جماعت سے نہیں پڑھتا، بلکہ اسے جماعت مل گئی تو ٹھیک اور نہ ملی تو کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو ادھورے نمازی ہوتے ہیں ان کو بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ جماعت جاتی ہے تو جائے، یہاں تک کہ اگر ان کی نماز قضا بھی ہو جائے تب بھی انہیں اس کا صدمہ نہیں ہوتا،
لیکن جو پکا نمازی ہوگا وہ نماز قضا نہیں کرے گا، جماعت نہیں چھوڑے گا۔ اسی طرح جو پہلی صف کا عادی ہوگا وہ پہلی صف پانے کے لیے کوشش کرے گا تو اس سے پہلی صف نہیں چھوٹے گی۔ میں یعنی امیر اہل سنت نے رمضان مبارک کے اعتکاف میں نوٹ کیا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ سحری میں پہلی صف میں بیٹھ کر اپنے بیگ سے کچھ نہ کچھ نکال رہے ہوتے ہیں تاکہ پہلی صف نہ چھوٹ جائے، جبکہ بعض معتکفین کو پہلی صف پانے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ان میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی جماعت کی کئی رکعتیں نکل جاتی ہیں، بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ ان کی پوری جماعت ہی نکل جاتی ہوگی۔ یہ سب اپنے جذبے اور استقامت کی بات ہے۔ بہرحال کوئی بھی کام مسلسل کرنے سے ہی استقامت مل سکتی ہے۔ 20 سال سے ایک چیز کی طلب۔ اے عاشقان رسول، ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم نیک کاموں کی عادت بنانے اور ان پر استقامت پانے کے لیے کئی سالوں تک کوشش فرماتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا مورق اجلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، 20 سال ہو چکے ہیں میں اللہ پاک سے ایک چیز کے بارے میں سوال کر رہا ہوں، مگر مجھے میرا مقصد نہیں مل رہا، میں مایوس بھی نہیں ہوا۔ کسی نے عرض کی، آخر ایسی کیا ضرورت ہے کہ آپ 20 سال سے دعا مانگ رہے ہیں؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، میری ضرورت یہ تھی کہ میں فضول باتیں کرنا چھوڑ دوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت مورق اجلی رحمت اللہ علیہ سے ہمیں کتنی کمال کی بات حاصل ہوئی کہ آپ 20 سال تک ایک دعا مانگتے رہے۔ افسوس، ہم یہ سوچ کر دعا ہی نہیں مانگتے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اور بعض لوگ تو یوں بک بک شروع کر دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ پاک ہماری نہیں سنتا۔ یاد رکھیے، اللہ پاک سے مانگتے چلے جائیں، اگر نہیں مل رہا، تاخیر ہو رہی ہے تو یقیناً اس میں ہماری بہتری ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری بہتری کس میں ہے۔ جیسا کہ ماں غصے میں آ کر بیٹے کو بد دعا دیتی ہے کہ تو پھٹ پڑے، غارت ہو جائے، تو اللہ پاک اس کو قبول نہیں کرتا، یعنی اس کا اثر ظاہر نہیں کرتا۔ اگر اللہ پاک اس دعا کا اثر ظاہر کر دے، یعنی ماں بد دعا دے کہ تو پھٹ پڑے اور بیٹا پھٹ جائے، تو پھر روئے گا کون، بیٹا یا ماں؟ بیٹا تو پھٹ کر خاموش ہو گیا، اب ماں عمر بھر روئے گی۔ اسی لیے یہ بھی اللہ پاک کی نعمت اور رحمت ہے کہ اس نے ماں کی دی ہوئی بد دعا قبول نہیں فرمائی، ورنہ اگر وہ قبول کر لیتا تو ماں ہی تکلیف میں آ جاتی، اور اللہ پاک نے اسے تکلیف سے بچا لیا۔ اسی طرح ہم اور بہت سی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہونے کی وجہ سے بارہا قبول نہیں کی جاتی، یعنی ان کا اثر ظاہر نہیں کیا جاتا، ورنہ ہر دعا 100% قبول ہی قبول ہے۔ یاد رہے، قبولیت کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس دعا کا اثر ظاہر ہو جاتا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ دعا کی تو فلاں کام ہو گیا، تو یہ قبولیت ہی کہلاتی ہے۔ یوں ہی قبولیت کی دوسری صورت یہ ہے کہ اس دعا کی وجہ سے کوئی مشکل حل ہو جاتی اور آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے، جس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ قبولیت کی تیسری صورت یہ ہے کہ دعا چونکہ ایک عبادت ہے، لہذا قیامت کے دن اس کا اجر محفوظ ملے گا۔ وہ دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں، یعنی ان کا ظاہری اثر بندے نے نہیں دیکھا تھا، قیامت کے دن جب بندہ ان کا اجر و ثواب دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور آج قیامت کے دن مجھے اس کا اجر و ثواب مل جاتا۔ دعا میں استقامت عظیم شے ہے۔ دیکھیے، حضرت مورق اجلی رحمت اللہ علیہ 20 سال سے دعا مانگ رہے تھے اور فرمایا کہ جو چیز مانگ رہا ہوں چاہے وہ نہ ملے، لیکن میں نے بھی یہ دروازہ کبھی نہیں چھوڑنا اور نہ ہی میں مایوس ہوں۔ ہم نے بھی اپنے رب کا دروازہ نہیں چھوڑنا اور اس کے دروازے پر پڑے رہنا ہے
کہ پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، اس کی بارگاہ میں جھکے رہیں اور اس سے اپنی مرادیں مانگتے رہیں کہ وہ کریم ہے اور اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ حضرت مورق اجلی رحمت اللہ علیہ نے دعا بھی کیسی پیاری مانگی کہ فضول بولنے کی عادت چھوٹ جائے۔ بدقسمتی سے فضول باتیں کرنے کے لیے ہم موقع تلاش کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ذرا کوئی موقع یا ایشو یعنی مسئلہ ملے تو کمنٹس دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر دوستوں میں کوئی ایشو ملے یا کوئی بات ہو جائے تو اس پر لیکچر دینا، تبصرے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر چاہے وہ فضول ہوں یا معاذ اللہ گناہوں بھرے، ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جبکہ اللہ والوں کی عاجزی دیکھیے کہ اللہ پاک کا دروازہ نہیں چھوڑنا اور دعا مانگتے رہنا ہے۔ پتہ چلا کہ اگر فضول باتوں کو چھوڑنے کے لیے جد و جہد کرے گا تو ہی استقامت ملے گی۔ ہماری فالتو باتوں کی عادت دور ہو جائے، لگائیں مستقل قفل مدینہ لب پہ ہم مولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 20 سال تک مشقت کے ساتھ عبادت۔ حضرت سیدنا عتبۃ الغلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں 20 سال تک مشقت کے ساتھ نماز پڑھتا رہا اور اس کے بعد 20 سال سے نماز سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ یعنی میں نے 20 سال تک اپنے نفس کو مار کر اسے زبردستی عبادت پر آمادہ کیا۔ وہ مانتا نہیں تھا، لیکن میں مشقت اٹھاتا رہا، محنت اور کوشش کرتا رہا۔ اس کے بعد 20 سال ہو چکے ہیں، میرا عبادت میں ایسا دل لگا ہوا ہے، اس نعمت سے مزہ لے رہا ہوں اور اللہ پاک کی عبادت سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ جبکہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ دل نہیں لگا تو نماز چھوڑ دیے، دل نہیں لگا تو نیک اعمال کرنا چھوڑ دیے، دل نہیں لگے گا تو قافلے سے پیچھے ہی گئے، اور جو ہمارے لیے سنت سیکھنے سکھانے کا ذریعہ ہے، دل نہیں لگا تو سنتوں بھرے اجتماع میں جانا چھوڑ دیا۔ جو ہماری آخرت بناتا ہے، دل نہیں لگا تو اچھی صحبت سے نکل کر بری صحبت میں جا پہنچے۔ یاد رکھیے، دل لگے یا نہ لگے، اگر ہم اللہ پاک کی رضا کے لیے نیک کاموں میں لگے رہیں تو ان بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کی طرح ہمارا دل بھی لگ ہی جائے گا انشاء اللہ الکریم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نیک اعمال پر استقامت پانے کے لیے استقامت کے ساتھ اللہ پاک کی عبادات کرنے والے بزرگوں کے واقعات پڑھنا سننا بھی بڑا فائدہ مند ہے۔ اس سے عبادت کرنے اور اس پر استقامت حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ چنانچہ بلند مقام کا حصول، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تابعی بزرگ حضرت عبداللہ بن عون رحمت اللہ علیہ کو استقامت کی وجہ سے بلند مقام حاصل ہوا۔ 40 سال تک نہیں ہنسے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ خوف خدا کی وجہ سے 40 سال تک نہیں ہنسے۔ یاد رکھیے، زور زور سے ہنسنا اور قہقہا لگانا سنت نہیں۔ 40 سال تک قرآن کریم پڑھایا۔ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمی رحمت اللہ علیہ نے 40 سال تک مسجد میں قرآن کریم پڑھایا۔ افسوس، ہمارا مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے کا دل کرتا ہے، نہ ہی پڑھانے کا۔ کاش، 100 کروڑ کاش جس طرح ہمیں دنیاوی چیزوں اور دنیاوی مال کی طلب میں استقامت مل جاتی ہے، اسی طرح نیکیوں کی طلب میں بھی استقامت مل جائے۔ 20 سال تک دنیاوی گفتگو سے پرہیز۔ تابعی بزرگ حضرت ربی بن خیثم رحمت اللہ علیہ نے 20 سال تک دنیاوی گفتگو سے پرہیز۔ 40 سال تک عشاء کے بعد گفتگو نہ کی۔ حضرت سیدنا منصور بن معتمر رحمت اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کے بعد گفتگو نہ فرمائی۔ 30 سال سے 2 چیزوں کا علاج۔ ایک عالم دین نے فرمایا، میں 30 سال سے 2 چیزوں کا علاج کر رہا ہوں۔ نمبر 1، لوگوں سے لالچ و طمع چھوڑنا۔ نمبر 2، خالص اللہ پاک کے لیے عمل کرنا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا معمول سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے 11ویں پیر و مرشد
حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا 30 سال تک یہ معمول رہا کہ عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر صبح اللہ اللہ پڑھتے رہتے اور اسی وضو سے صبح کی نماز ادا کرتے. آپ رحمت اللہ علیہ کی 20 سال تک تکبیر اولا فوت نہ ہوئی. اے عاشقان اولیاء، باجماعت نماز میں جو پہلی تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے اسے تکبیر اولا کہتے ہیں. غور کیجئے، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے استقامت کے ساتھ 20 سال تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی. ہم سے اگر کوئی سوال کرے کیا آج آپ نے 5 نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ پڑھی، تو ہو سکتا ہے یہی جواب ملے کہ آج 5 نمازوں میں مجھے ایک بھی تکبیر اولا نہیں ملی. تو یہ جواب بھی ممکن ہے کہ 5 مہینے گزر گئے لیکن ایک بھی تکبیر اولا نہیں مل سکی. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے بہت بڑے پیشوا اور اللہ پاک کے ولی گزرے ہیں. آپ رحمت اللہ علیہ میرے پیر مرشد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مشائخ اور پیروں میں سے ہیں. ہمارے شجرہ قادریہ میں یہ جو شعر پڑھا جاتا ہے، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے، اس سے آپ رحمت اللہ علیہ ہی مراد ہیں. ان کی استقامت دیکھیے کہ 20 سال تک تکبیر اولا نہیں چھوڑی. افسوس، ہمیں 5 نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ تو کیا با جماعت بھی پڑھنے کو نہیں ملتی. کبھی فرصت مل گئی یا موڈ ہو گیا تو مسجد پہنچ گئے اور پوری جماعت مل گئی، ورنہ ادھوری ہی ملتی ہے. بدقسمتی سے اعتکاف کرنے والوں میں سے بھی بعض کو پوری جماعت نہیں ملتی. اللہ پاک ہمیں نمازی بنا دے، ورنہ ہمارا حال یہ ہے کہ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اللہ پاک ان اولیاء کرام پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. میں پڑھتا رہوں سنتیں وقت ہی پر، ہوں سارے نوافل ادا یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بے مثال عاجزی کی مثال. واقعہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے استاد محترم کے بارے میں ہے کہ ایک شخص نے انہیں 3 بار کھانے کی دعوت دی. آپ جب بھی جاتے تو وہ واپس لوٹا دیتا، یہاں تک کہ 4تھی مرتبہ وہ آپ کو اپنے گھر لے آیا اور آپ سے بار بار لوٹائے جانے کے باوجود ناراض نہ ہونے کی وجہ پوچھی. آپ رحمت اللہ علیہ نے جو ارشاد فرمایا اس پر وہ لوگ جو اپنے آپ کو اپنے منہ سے فقیر، سراپا تقصیر اور بڑا گناہگار بندہ ہوں وغیرہ کہتے ہیں، غور کریں کہ ان کا ایسا کہنا کہاں سے کہاں تک درست ہے. آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے ناراض نہ ہونے کی وجہ یہ بتائی کہ میں 20 سال تک اپنے نفس کو ذلت پر راضی رہنے کا عادی بناتا رہا، یہاں تک کہ اب اس کی حالت کتے جیسی ہو گئی ہے کہ جب اس کو دھتکارا جائے تو چلا جاتا ہے، جب اس کو بلایا جائے تو لوٹ آتا ہے. اگر تم مجھے 50 مرتبہ بھی لوٹا دیتے اور اس کے بعد پھر بلاتے تو میں چلا آتا. اے عاشقان رسول، اسے کہتے ہیں اصل استقامت اور عاجزی. ہم اپنے آپ کو زبانی کلامی بڑے عاجز، مسکین، گناہگار اور فقیر، حقیر، سراپا تقصیر کہتے ہیں. یاد رہے، اگر کوئی خود کو ایسا کہتا ہو تو ہم اس پر بدگمانی نہیں کریں گے، لیکن جو بھی کہے وہ خود غور کر لے کہ کیا دل کی کیفیت واقعی فقیرانہ، حقیرانہ اور مسکینوں والی ہے، یا مزاج کے خلاف ذرا سی بات ہوئی اور عاجزی کے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ دریا میں ڈبو دیے، بپھر گئے اور شور شرابہ شروع کر دیا. ایسا بندہ ہرگز عاجز و فقیر نہیں ہو سکتا. اصل مسکینی اور عاجزی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے استاد کی ہے جو لائق تقلید ہے. اللہ پاک ہمیں بھی حقیقی عاجزی نصیب فرمائے. بزرگان دین رحمت اللہ علیہم نے لکھا ہے کہ جو دوسروں کے سامنے زبانی کلامی عاجزی کے الفاظ بولتا ہے وہ حقیقت میں ریاکاری کرتا ہے تاکہ لوگوں میں اپنی چھاپ ڈال سکے. لیکن یاد رکھیے، جو بھی عاجزی کے الفاظ کہتا ہو اس پر بدگمانی نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی معین شخص پر کلام کریں گے کہ اس کے دل کی کیفیت
ہم نہیں جانتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ استقامت میں رکاوٹ چیزیں ہیں۔ اے عاشقان رسول، راہ استقامت پر چلنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ سستی بھی ہے، کیونکہ جب کسی شخص کا کوئی کام کرنے کو دل ہی نہیں کرے گا تو وہ اس پر استقامت کیسے حاصل کرے گا؟ لہذا سستی بھگائیے اور اس سے پیچھا چھڑائیے کہ یہ بہت بڑی آفت و مصیبت ہے، کیونکہ سست انسان دین و دنیا کا کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا، جبکہ استقامت کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کام کرنے والا بھی ایک دن اپنی منزل پا لیتا ہے۔ جیسا کہ خرگوش اور کچھوے کا مقابلہ کہ کون پہلے فلاں مقام تک پہنچتا ہے، خرگوش نے دل میں سوچا میں بہت تیز رفتار ہوں، تھوڑی دیر میں چھلانگیں لگاتا ہوا وہاں پہنچ جاؤں گا، لہذا اس نے سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارادہ کیا کہ چند منٹ آرام کر لیتا ہوں، جبکہ کچھوا اپنی سست رفتار کے ساتھ مسلسل چلتا رہا اور خرگوش سے پہلے مطلوبہ مقام تک پہنچ گیا۔ غور کیجئے، خرگوش پھرتیلا ہونے کے باوجود سستی کی وجہ سے مارا گیا۔ پتہ چلا کہ چاہے کام تھوڑا ہو اور آہستہ بھی ہو لیکن مسلسل ہو تو اس میں کامیابی مل سکتی ہے۔ سستی کے سبب عبادت ترک کرنے والا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک جس شخص کو عبادت کا عادی بنا دے اور پھر وہ سستی کی وجہ سے اسے چھوڑ دے تو اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ حنفیوں کے عظیم پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قابل ترین شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، تم بہت کند ذہن یعنی پڑھنے میں کمزور تھے، مگر تمہاری کوشش اور مداومت یعنی استقامت نے تمہیں آگے بڑھا دیا۔ اے عاشقان رسول، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ پڑھائی میں کمزور ہونے کے باوجود پڑھتے رہے، کبھی پیچھے نہیں ہٹے، مگر افسوس ہمارے کئی طلبہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ عام طور پر ہر مدرسے میں درس نظامی کی پہلی کلاس میں بہت سارے طلبہ کرام داخلہ لیتے ہیں، لیکن پھر دوسری اور تیسری کلاس میں پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دورہ حدیث شریف یعنی آخری کلاس میں گنتی کے طلبہ کرام پہنچتے ہیں۔ جو طلبہ کرام جامعات المدینہ میں درس نظامی یا مدرسۃ المدینہ میں حفظ کر رہے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ چاہے 50 سال لگ جائیں لیکن آپ استقامت کے ساتھ لگے رہیں، انشاءاللہ آپ کو پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، گردانے یاد ہوں یا نہ ہوں، صرف و نحو مشکل لگے یا نہ لگے، آپ نے لگے رہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابتدا میں مشکل لگے لیکن آہستہ آہستہ علم دین آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح جب آپ پڑھنے لگے تو یوں نیت کر لیں کہ میں علم دین پڑھنا چاہتا ہوں، پھر اس کے لیے دعا کریں، وظیفے پڑھیں اور دوسروں سے بھی دعا کروائیں، انشاءاللہ آپ پڑھ جائیں گے۔ دیکھیے، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کند ذہن تھے لیکن محنت کرتے رہے تو بہت بڑے امام اور مجتہد بن گئے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بہت سے شاگرد ہیں، لیکن آپ کے سب سے بہترین اور اعلیٰ درجے کے 2 شاگرد ہیں، امام محمد اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہما۔ فضول گوئی کی نکلے عادت، ہو دور بے جا ہنسی کی خصلت، درود پڑھتا رہوں میں ہر دم، امام اعظم ابو حنیفہ۔ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے، اعوذ بک من البخل والکسل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحیا والممات، یعنی اے اللہ پاک میں بخل، سستی، بڑھاپے کی انتہائی عمر، قبر کے عذاب، دجال کے فتنے، زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس حدیث پاک میں ارذل العمر یعنی بڑھاپے کی انتہائی عمر سے نکمی عمر کے بوڑھے مراد ہیں، جو گھر کے کسی کونے میں پڑے ہوتے ہیں اور کسی کام کے نہیں ہوتے۔ اس عمر سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اللہ پاک کی پناہ مانگی ہے، یوں ہی سستی سے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ حالانکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا چست نہ تو کوئی ہوا نہ ہوگا، مگر پھر بھی سستی سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے معصوم ہیں، اس کے باوجود مختلف روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں کبھی 70 یا 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے، جبکہ ہمیں دن رات گناہ کرنے کے باوجود ایک بار بھی استغفار پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ شیخ نجم الدین رحمت اللہ علیہ کے 2 اشعار کا ترجمہ ہے۔ نمبر 1، فرما بردار رہو، محنت کرتے رہو اور سستی سے کام مت لو کہ ایک دن تمہیں اپنے رب کی طرف ضرور لوٹنا ہے۔ 2، راتوں کو سونا چھوڑ دو، مخلوق میں سے بہتر وہ ہے جو راتوں کو بہت کم سوتا ہے تاکہ خوب عبادت کر سکے۔ یاد رکھیے، یہاں رات میں جاگنے والے وہ لوگ مراد نہیں جو رات کو 2 بجے گھر آتے ہیں اور انہیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ گاڑی سے اتر کر ڈور بیل بجائیں، بلکہ گاڑی کھڑی کر کے گلی کے اندر ہارن بجاتے رہتے ہیں، گویا وہ اپنی حماقت کا یوں اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر کبھی بے وقوف کو نہ دیکھا ہو تو مجھے دیکھ لو۔ اور نہ ہی وہ نوجوان مراد ہیں جو آدھی رات کو بائک کا سائلنسر نکال کر گھومتے، گلی میں کھیلتے، شور مچا رہے ہوتے اور چوپال لگا کر گپے مار رہے ہوتے ہیں۔ ان کے یوں رات میں جاگنے پر انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ رات میں تو کتا بھی جاگتا ہے اور بھونک بھونک کر نہ خود سوتا ہے نہ دوسروں کو سونے دیتا ہے۔ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ پاک کی عبادت کے لیے جاگتے ہیں، مثلا سنتوں بھرے اجتماع میں رات گزارتے ہیں کہ جہاں کچھ سونے کا وقفہ بھی ہوتا ہے اور تہجد کی نماز بھی ملتی ہے۔ یوں ہی رات جاگ کر مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے، علم دین حاصل کرتے، عالم دین کی صحبت میں بیٹھتے، دین پڑھتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کا جاگنا یقیناً عبادت ہے۔ اور وہ جو دوسروں کو پریشان کرتے ہیں ان کا فرض نمازوں کے علاوہ دن رات سوئے رہنا ہی اچھا ہے تاکہ ان کے شر سے لوگ بچے رہیں۔ اپنے شر سے لوگوں کو بچانا بھی کار ثواب ہے، لیکن اس میں اچھی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ خر دماغ ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ نہیں رکھ سکتا تو اب سویا پڑا رہے یا نیند کا انجیکشن لگوا لے۔ اللہ کرے ہم ایسے شریر نہ بنیں کہ ہمارے شر سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، بلکہ ہم نیک بن جائیں۔ نیک بننے کے لیے دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ نیک بھی بن جائیں گے۔ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔